نحمده ونصلي على رسول کریم اما بعد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن الکریم یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفور رحیما۔ سورہ احزاب آیت نمبر 59۔ آج میں نے جس ٹاپک سلیکٹ کی ہے اس کا موضوع ہے پردہ کیوں اور کیسے۔ آج پردے کے خلاف پوری دنیا میں طوفان بیا ہے۔ مشرق و مغرب میں پردے کے خلاف سازشیں رچی جا رہی ہیں۔ حالانکہ تاریخ انسانی اس بات پر گواہ ہے کہ مسلمان خواتین کے پردے سے کسی بھی دور میں انسانیت کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا ہے، بلکہ پردے کے ذریعے انسانیت کو امن و واشتی پاکیزگی ملی ہے۔ اس لیے ہر پاک باز مہذب معاشرہ عورت کے پردے کا حامل رہا ہے، جبکہ ماضی سے لے کر اب تک شیطان اور اس کے بدکردار ساتھیاں بے پردگی کے در پہ ہیں۔ معزز سامعات، اہل مغرب اور ان کے شیطان صفت ساتھیوں کو یہ بہت اچھے سے معلوم ہے کہ ان کی بے پردگی، نام نہاد آزادی، روشن پسندی، اسلام کی نظر میں بد تہذیبی، بے حیائی ہے، اور صرف دین اسلام ہی ان کی اس راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ اس لیے دشمنان اسلام نے جہاں اپنی طاقت کے بل پر علمی سیاست کے ذریعے دہشت گردی اور مسلمانوں کو اپنے پنجہ خونی میں لپیٹنے کا محاذ گرم کر رکھا ہے، وہیں اسلام کی فکری و نظریاتی تہذیب و تمدن پر بھی بھرپور حربہ آزمائی کی ہے، اور اسلام کو فکری طور پر نیچا دکھانے میں ہمیشہ ہمتاً مشغول ہے۔ قوموں کے عروج و زوال میں عورت کا نہایت اہم اور کلیدی کردار رہا۔ قوموں کو دنیا میں سرفرازی و سربلندی کا مقام دلانے کا صحرا مضبوط و کردار اخلاق کی خواتین کا ہی ہاتھ رہا ہے، لیکن یہی عورت جب اخلاق و کردار سے عاری ہو تو حیوانیت نسلوں میں سفر کر جاتی ہے، اور قوم و معاشرہ ذلت و پستی اور حیوانیت و درندگی کی آماجگاہ بن جاتی ہے، اور ظلمت کے عمیق غار میں جا کر گرتی ہے۔ پردہ، حجاب، حیا، عصمت، عفت، اخلاق و کردار، یہ تمام ایک نظام زندگی ہے اور ایک دوسرے سے لازم و ملزوم ہیں۔ یہ وہ تمام نظام اسلام عورت کو عطا کرتا ہے جس کے ذریعے عورت کے وقار و مرتبہ، عزت و محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اور ان تمام نظام زندگی کے حدود کی پاسداری کرتے ہوئے یہی عورت دین و دنیا میں کامرانی ہو سکتی ہے اور ایک اچھا معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے۔ دنیا کی تمام تہذیبی و ثقافتی روایات اس بات پر متفق ہے کہ قیمتی چیزوں کو ہمیشہ مستور ہی رکھا جاتا ہے تاکہ وہ ہر طرح کے خارجی آلاشتوں سے محفوظ رہے، اور جس چیز کی جس قدر حفاظت اور تحفظ مقصود ہو اسے اتنا ہی بیرونی آلائشوں اور ماحولیاتی کشافتوں سے دور رکھا جاتا ہے۔ قیمتی اشیاء کو پردے میں رکھنا عقل و فطرت دونوں کا تقاضا ہے۔ اگر کوئی اس فطری اصول کو توڑتا ہے تو وہ اس فطری اصول کو توڑتا ہے جس کے ذریعے عورت خود کو محفوظ پاتی ہے۔ جدید تہذیب نے حجاب کے فطری اصول سے بغاوت کر دیا، اور اسلام نے عورتوں کو حجاب، پردہ، عفت و عصمت کے ذریعے جو عزت و محبت کا حصار دیا تھا اس کو توڑا، اور آزادی نسواں، حقوق نسواں، مساوات کے نام پر ہم عورتوں کو ہمارے گھروں سے نکال کر ہمیشہ میں محفل بنانے پر تلا ہے۔ اسلام کی تمام تعلیمات اسرار حکم پر مبنی ہیں اور بالکل انسانی فطرت سے ہم آہنگ بھی۔ پردہ جو کہ عورت کی فطری حیا ہے، جس کا اسلام نے ہم خواتین کو پابند بنایا ہے، اس لیے کہ ہم خواتین کے لیے ہماری عفت و عصمت یہ ہمارا پیش قیمت اثاثہ ہے، جس کی حفاظت میں پردے کا اہم کردار ہے۔ اس لیے احساس و جذبات، خیالات و گفتار، اخلاق و کردار کو سنوارنے، تہذیب و ثقافت کو زوال سے بچانے، معاشرتی گندگیوں کو دور کرنے، عالمی و خانگی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے پردہ انتہائی لازمی اولین فریضہ ہے، جو دین عورت کی آواز کے پردے کا بھی قائل ہے۔ دوسرا ہے پردہ کیسے۔ جب ہم گھر میں ہوں تو پردہ دیواروں اور چادروں کے ذریعے ہوتا ہے، کیونکہ گھر کی دیوار بھی ہم خواتین کے لیے پردے کا کام کرتے ہیں، اور جب ہم مردوں کے سامنے ہوتی ہیں تو پردہ شرعی لباس سے ہوگا، جیسے گھونگھٹ، عبایا، برقع وغیرہ، جو ہمارے جسم اور ہماری ساختہ زینت کو چھپا لے۔ اس بات پر قرآن و سنت اور صحابیات و تابعیات بلکہ قرآن اولیٰ کی جملہ عورتوں کے اجتماع کے دلائل موجود ہیں۔ تو عزیز بہنوں، حجاب ہمارا فخر بھی ہے اور حق بھی۔ یہ ایک ایسی تکریم ہے جو ہمارے رب نے عطا کی ہے، اور یہ ایک ایسی وردی ہے
جو ایک سپاہی اپنی ڈیوٹی ادا کرتے ہوئے پہنتا ہے، جو اسے ایک الگ شان سے نوازتی ہے، ایک ایسا تحفظ ہے جو ہمیں وقار عطا کرتا ہے، اور اس کے ذریعے ہم تمام زمانے کو انکار کر دیتی ہیں کہ ہماری زینت تم لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ حجاب و پردے کے ذریعے ہم ایسے ہی محفوظ رہتے ہیں جیسے موتی سیپی میں محفوظ رہتی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے اور سمجھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔